إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام فطری دین ہے جو انسان کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ وقت کا ایک اہم عنوان ہے، قرض کے احکام و مسائل۔ آدمی کبھی قرض لیتا ہے، کبھی دیتا ہے، تو اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ قرض کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وقت پر نہیں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ قرض لیتے ہیں لیکن قرض دینے والے کو بہت پریشان کر کے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دوسروں کو قرض دیتے بھی نہیں۔ اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس سلسلے میں آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے احکام اور مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرض کے سلسلے میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں، اس کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ وضاحت کا مطلب کیا ہے کہ قرض دینے والے کا نام، قرض لینے والے کا نام، کتنا قرض دیا گیا ہے،
کب واپس کریں گے، یہ ساری چیزیں لکھت طور پر ہونی چاہیے، اور لکھنے کے بعد قرض لینے والے کا، دینے والے کا اور 2 گواہوں کا دستخط ہونا چاہیے۔ یہی ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، قرض لینے والا دینے والا لکھتا نہیں ہے، اس کو گواہ نہیں بناتا ہے، اور لینے کے وقت کیا کہتے ہیں، کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ کر کے بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی کو قرض دیا کرو ایک مقررہ وقت کے لیے، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا، لینے والا، دونوں کا نام، قرض کی رقم، کب تک واپس کریں گے، اس کے بعد 2 لوگوں کی گواہی۔ یہ پہلا بنیادی مسئلہ ہے، اور یہیں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ جو قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ قرض کو وصولنے میں ذرا نرمی کرے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی سختی کرنا پڑتا ہے، تو دونوں مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بہرحال قرض کی وصولی میں نرمی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 280 میں فرمایا، فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو چاہیے قرض دینے والے کو کہ ایک اور مہلت دے دے، یعنی قرض دینے والا قرض لینے والے کے ساتھ احسان کرے، بار بار اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو موقع دیتا رہے۔ یہ موقع دینے سے کتنے فائدے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کی جو نیکی تھی، اس کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض وصولنے کے لیے اس کے پاس جو سیکریٹریز تھے، کام کرنے والے تھے، ان کو اس نے یہ تاکید کر رکھی تھی کہ قرض وصولنا، لیکن وصولنے میں سختی نہیں کرنا۔ اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو مزید مہلت دے دینا۔ صرف یہ نیکی، اس نے قرض معاف نہیں کیا تھا، مہلت دیا تھا، نرمی کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو جو لوگ قرض دیتے ہیں ان کو مبارک ہو، کیونکہ یہ بہت نیک کام ہے، اور اگر قرض دار مجبور ہے، لاچار ہے، اور اس کو مہلت دیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ قرض دینے والا اگر قرض لینے والے کو مہلت دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لیا 10,000 5,000، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 1 تاریخ کو واپس کر دیں گے، لیکن آپ نے واپس نہیں کیا، 1 تاریخ کو واپس کرنا تھا۔ اب چونکہ قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ قرض دینے والے سے اپیل کرتا ہے، بھئی 10 دن کی اور مہلت دے دو، 10 دن کی اور مہلت دے دو۔ قرض دینے والا اس کو 10 دن کی اور مہلت دے دیا، 10,000 روپے 1 تاریخ کو واپس کرنا تھا، واپس نہیں کر سکا، قرض دینے والے نے اس کو 10 دن کی اور مہلت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، ہر روز 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جتنا آپ نے مہلت دی ہے، معاف نہیں کیے ہیں، صرف مہلت دیے ہیں، وہ مہلت دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی رقم ہے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ تو صدقہ بہت ثواب کا کام ہے، ہم تو جانتے ہی ہیں۔ تو کسی کو مہلت دینا یہ صدقہ دینے کا ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اگر قرض دار جو ہے غریب ہو تو ادا نہیں کر سکتا ہو تو اس کا قرض معاف بھی کر دینا چاہیے۔ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں، فَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو مال تم نے بطور قرض دیا تھا،
اگر قرض لینے والا واپس نہیں کر پاتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے اور آپ نے معاف کر دیا تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ رمضان کے مسئلے میں خاص طور پر یہ مسئلہ آتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکا، تو کیا آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہر سال رمضان میں آتا ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت یہ نیت کر لی ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے سے دے رہا ہوں، اگر واپس کر دیا تو یہ پیسے میں کسی دوسرے کو دے دوں گا، تو ایسی صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں تھی، آپ نے بطور قرض دیا تھا اور واپس نہ ہونے کی شکل میں آپ اپنی نیت بدلنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کی ادائیگی کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ واپس نہیں کر پاتا ہے اور آپ نے اس کو معاف کر دیا تو صدقے کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی۔ اسی طریقے سے جو لوگ قرض لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان کو قرض میں ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت سختی کے ساتھ کیا ہے کہ آدمی کو قرض جلدی سے جلدی واپس کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت کے جو مسائل بیان کیے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے مال کو اس کے ورثہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، پریشان ہوتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وہ میراث کے مسائل بیان کیے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ جو میراث تقسیم کیا جائے گا، دو چیز کی ادائیگی کے بعد ہی تقسیم ہوگا۔ یہ مسئلہ غور سے سن لیں۔ باپ کی پراپرٹی، باپ کی جائیداد، ماں کی جائیداد اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ دو چیزوں کو نکال نہیں دیں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، آپ کے باپ نے کسی کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اس کو دے دینا، تو وصیت کے مطابق پہلے وہ رقم ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ قرض دار تھا تو قرض کو ادا کرنے کے بعد ہی میراث تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج لوگوں نے کیا کیا؟ باپ قرض دار تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، باپ نے وصیت کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہمارے پاس ہیں، لوگ آ کے بیان کرتے ہیں میت کے مرنے والے کے سلسلے میں کہ حضرت فلاں صاحب ہمارے 1 لاکھ روپیہ قرض تھے، میں نے بہت مانگا لیکن نہیں دیے۔ میں ان کے ورثہ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کے والد اتنا قرض لیے تھے، آپ ان کو ادا کر دیں، یا ان کے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ باپ کی میراث کو اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ قرض کو نکال نہ دیا جائے یا جب تک کہ وصیت کو پوری نہ کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ دھیان میں رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداء فأدى الله عنه ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرض لیا اور قرض لینے کے وقت اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ وہ قرض کو ادا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدَّ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قرض کو ادا کرنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، لیکن اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے لیکن لینے کے وقت اس کی نیت صحیح نہیں ہے، موقع ملا تو واپس کر دیں گے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ قرض لیتے وقت ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ قبل اس کے کہ بات آگے بڑھوں، ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، بتا دیتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے۔ قرض لینے یا دینے میں سود کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ قرض کے نام پر مارواڑیوں کے یہاں جا کے قرض لیتے ہیں، اس پر سود ہوتا ہے 1%، 2% جو بھی، تو یہاں سود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضمناً بات آ گئی تاکہ ذہن سے بات نکل نہ جائے۔ سود پر قرض لینا بھی صحیح نہیں ہے، قرض دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے اسی حیثیت کے مطابق آپ زندگی گزاریں اور سود پر قرض لینے سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ قرض لیتے وقت اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کے راستے نکالتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت ہی اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ برباد کر دیتا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک شخص نے 1000 دینار، کتنا؟ 1000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 1000 دینار اس زمانے میں اس نے قرض مانگا کسی سے۔ کسی نے کہا، اس نے قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو۔ کہا میں مسافر آدمی ہوں، کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ کہا کوئی وکیل پیش کرو۔ کہا کہ کوئی وکیل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ادا نہیں کیے تو وہ ادا کرے گا۔ کہتے ہیں میرے پاس کوئی وکیل بھی نہیں ہے، اللہ ہی وکیل بھی ہے، اللہ ہی گواہ بھی ہے۔ تو اس شخص نے جس کو قرض دینا تھا، چونکہ اس نے اللہ کا نام لیا، آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کے واسطے میری مدد کر دو، میں 10 دن میں واپس کر دوں گا، 1 مہینے میں واپس کر دوں گا۔ تو اگر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا واسطہ دے دیا جائے تو آدمی تھوڑا ڈر جاتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے بھی 1000 دینار قرض کے طور پر دے دیا، اور اس زمانے میں یہ تاریخ وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں تھا، تو اس نے کہا اگلا جو چاند نکلے گا، وہ اگلا چاند نکلنے سے پہلے میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ 1000 دینار لے کر کے وہ شخص چلا گیا۔ اب وہ اگلا چاند جو نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ 1000 دینار اس نے قرض کے لیے جو لیا تھا دینے کے لیے گیا تاکہ اس کا قرضہ واپس کر دے، لیکن دونوں کے گاؤں کے بیچ میں ایک دریا تھا، اس دریا میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں دریا تو پار نہیں کر سکتا ہوں، اور پار کرنے کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں تھی۔ بہرحال 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا۔ 3 دن جانے کے بعد اس کو نہ کوئی کشتی ملی اور نہ دریا پار کر سکا۔ اس نے کیا سوچا؟ جس نے قرض لیا تھا، اللہ کا ڈر اگر ہو تو اللہ راستے کیسے نکالتا ہے، اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرض لینے والا اس نے کیا سوچا؟ چاند نکل چکا ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو وکیل بنایا تھا، اگر میں نے وقت پر قرض ادا نہیں کیا تو لوگ اللہ کے بارے میں بھی غلط سمجھنے لگیں گے، اللہ کے نام پر بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ شخص 1000 دینار لینے کے بعد جب وہ دریا کے ساحل پر پہنچتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل کشتی نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا سوچتا ہے؟ میں کسی بھی طریقے سے اس کا قرضہ واپس کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کریت کر کے اس نے اس میں گفا بنایا اور 1000 دینار وہ لکڑی میں بند کر دیا، اور اس کے اوپر سے اس کے منہ کو بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں نے تیرے نام پر قرض لیا تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو گواہ بنایا تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو وکیل بنایا تھا، یقیناً تو دل کی کیفیت کو جاننے والا ہے، میرا دل صاف تھا، مسلسل 3 دن آنے کے باوجود بھی کوئی راستہ نہیں ملا، اس لیے اے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے وکیل بنایا تھا، یہ رقم تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس قرض دینے والے تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، نیتوں میں اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کیسے نکالتا ہے۔ اس نے لکڑی دریا کے حوالے کر دی، ادھر وہ شخص جو قرض دیا تھا وہ 1 دن آتا ہے، 2 دن آتا ہے،
3 दिन आता है, अल्लाह के नाम पर कर्ज लेकर गया था, अभी तक वापस नहीं लाया, मामला क्या है? 3 दिन वापस आने के बाद जाना चाहता है तो देखता है कि दरिया में एक लकड़ी बहती हुई आ रही है। सोचा कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम ये लकड़ी लेते चलें, जलाने के काम आ जाएगी। उसने वो लकड़ी निकाल लिया, घर पर लेकर पहुंचा, कुल्हाड़ा मारा और लकड़ी को चीरा तो उसमें से 1000 दीनार निकले। अल्लाह के नाम पर कोई चीज ली जाए, अल्लाह के नाम का इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह को गवाह और वकील बनाया जाए और दिलों में अल्लाह का खौफ हो तो अल्लाह रास्ते कैसे निकालता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ उसने सोचा भी नहीं था। मेरे भाइयों, लेने वाले की भी नीयत सही थी, देने वाले की भी नीयत सही थी। लेने वाले ने दरिया के हवाले किया, देने वाले ने दरिया से हासिल कर लिया। ये पूरा वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये तो नहीं बल्कि और आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस कर्ज लेने वाले ने सोचा मैंने तो दरिया के हवाले किया था, हो सकता है उसको ना मिला हो सकता है उसको ना मिला हो। दरिया सूखने के बाद फिर 1000 दीनार लिया। अल्लाह अकबर। दरिया सूखने के बाद फिर 1000 दीनार लिया। 1000 दीनार की थैली लेकर के उस कर्ज देने वाले के दरवाजे पर पहुंचा और कहा भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं वक्त पर आपका कर्ज लौटा नहीं सका, माजरत के साथ ये आपका 1000 दीनार मैं वापस कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, देने वाले की नीयत कितनी सही थी, लेने वाला भी अगर चाहता तो 1000 दीनार ले लेता। उसने सवाल किया क्या तुमने अल्लाह के नाम पर मेरा कर्ज भेजा था? कहा हाँ। मैंने एक लकड़ी को कुरेद करके उसके अंदर 1000 दीनार रख दिया था और मैंने उसे अल्लाह के हवाले कर दिया था कि आए अल्लाह कर्ज देने वाले तक पहुंचा देना। दोनों की नीयत सही थी। देने वाला दोबारा लेकर पहुंचा और लेने वाला भी दोबारा क्या कहा, वो 1000 दीनार रकम मिल चुकी है, वो 1000 दीनार मिल चुका है। मेरे भाइयों, नियतों में इखलास पैदा करो, अल्लाह रास्ते निकालेगा। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, कर्ज लिए हैं अदा नहीं, नीयत में खोट है, नीयत में खोट है, देना नहीं चाहते हैं। अगर नीयत में इखलास होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नाम पर सही नीयत के साथ वादा करने का इरादा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है, और जो तलफ करना चाहता है, धोखा देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है। जिन लोगों का कर्ज अदा नहीं हो रहा है, अपनी नीयतों में इखलास पैदा करें, कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते नहीं निकालता। मेरे भाइयों, आज कितने लोग हैं, हम जानते हैं, जाती तौर पर हम जानते हैं, जो दूसरों का माल लिए हुए हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते हैं। क्यों? उनकी नीयत में खोट है। कर्ज की अदायगी के बगैर बख्शिश नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि कर्ज अदा कर दो, कर्ज लेने से परहेज करो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मीरास का माल तकसीम करने से पहले वसीयत को पूरा करो, कर्ज को पूरा करो। आपका बाप आपके लिए कर्ज लिया, आपका बाप आपको आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लिया, बाप के मरने के बाद आपने उसका कर्ज नहीं अदा किया, उसकी रूह मुअल्लक रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु। कर्ज लेने वाले की रूह मुअल्लक रहती है, हिसाब किताब नहीं होता है, न इल्लीन में जाती है न सिज्जीन में जाती है, जब तक कि उसका कर्ज ना अदा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जनाजा लाया जाता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, इस मरने वाले के ऊपर कुछ कर्ज था? लोग कहते हाँ था। तो आप कहते तुम लोग पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। हमारे नबी कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। एक दफा एक शख्स का जनाजा लाया गया, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या उसके ऊपर कर्ज था? सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, इतने दिरहम थे।
اتنے درہم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے، قرضہ میں ادا کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جس کے اوپر قرض ہو اس کی روح معلق رہتی ہے۔ آپ اپنے باپ کے لیے مصیبت نہ بنیں، آپ اپنے باپ کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کیا پتا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کرے گی، اس لیے اگر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ ہی ادا کر دیں اور زیادہ قرض لینے سے بچیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، شہادت ایک ایسا مقام ہے کہ شہید ہونے کے بعد اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مرنے والا جنت میں جاتا ہے تو پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا ہے سوائے شہید کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید ایک بار شہید ہو کر کے جنت میں جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے، پھر شہید ہو، پھر دنیا میں جائے، پھر شہید ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے میرے بھائیوں، لیکن شہید کا سارا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، شہادت اتنا اونچا مقام ہے، شہید ہونے والا بھی اگر وہ کسی سے قرض لیا ہے تو قرض معاف نہیں ہوتا، قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات آ گئی ہے تو بتا دوں، بہت سارے لوگ دوسروں کا مال دبا کر کے، بھائی کا حق دبا کر کے، بہن کا حق دبا کر کے، پڑوسی کا حق دبا کر کے، دوستوں کا مال دبا کر کے، قرض لے کر کے حج کو چلے جاتے ہیں، عمرے کو چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بات کان کھول کر سن لیں، اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں، اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے قرض لیا ہے مجھ سے 5 روپے، جب تک میں نہیں معاف کروں گا کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی نیکی کر لیں، حقوق العباد میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا ہے جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حج، یہ عمرے، یہ شہادتیں، یہ بڑی بڑی نیکیاں، یہ ہجرت، یہ سب جو ہے یہ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کروا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اگر قرض دار ہیں تو قرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قرض والے کا قرض نہیں دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، مالدار کا ٹال مٹول کرنا، سامنے والے کو پریشان کرنا، حیثیت ہونے کے باوجود بھی نہ دینا، آپ نے فرمایا ظلم ہے یہ، اور ظلم کا انجام تو آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ ظلم کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قرض دیا تو قرض دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مسلم عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی دنیاوی مصیبت کو دور کر دیتا، دنیاوی پریشانی کو دور کر دیتا، پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا۔ قرض آدمی کیوں لیتا ہے؟ دوا کے لیے، علاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ آج قرض لیتے ہیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ایک کمپنی ہے تو 2 کمپنی کے لیے، 3 کمپنی ہے 4تھی کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے۔ ارے اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خوش رہو، چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے۔ اکثر آج کل لوگ لون لیتے ہیں، چھوٹا گھر ان کو پسند نہیں آتا ہے، فلاں آدمی کا بڑا ہے اس لیے مجھے بھی بڑا ہونا، ہوئی کل لون، فلاں آدمی کی گاڑی بہت اچھی ہے مجھے بھی بڑی گاڑی لینا۔ اللہ نے جو دیا ہے خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ کو بھی دے گا کل دے گا۔ اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے، اپنی حیثیت بتانے کے لیے انسان قرض لیتا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے،
دوا کے لیے پیسے نہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں، بچوں کا اسکول فیس جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، دنیاوی زندگی میں مومن کی کسی مصیبت کو دور کر دینے والا اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو دور کر دے گا۔ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے قرض لینے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے قرض لینے والا 100 بار سوچ لے وہ قرض کیسے واپس کرے گا، قرض کیسے واپس کرے گا، واپس کرنے کی حیثیت اور طاقت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو لے، نہیں ہے تو نہیں لے۔ اس لیے قرض لینے والے کو بہت سوچ سمجھ کر قرض لینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو آدمی کو قرض لینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں قرض لیا، آپ کو ضرورت پڑی لیکن آپ نے قرض لینے کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخری تشہد میں دعائے ماثور میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، قرض لینے سے پرہیز کریں۔ قرض دینا یہ اسلام میں شریعت میں جائز ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں شوق میں قرض لینا، شوق میں دینا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے میں ہیں، آپ کے باہر مسجد کے بغل میں آپ کا حجرہ تھا، دو ساتھی لڑ رہے ہیں، آواز تیز ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دونوں سے پوچھا کیا لڑ رہے ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا قرض لیا ہے، بار بار مانگتا ہوں نہیں دے رہا ہے، اور دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، کہا میں ایک فیصلہ کرتا ہوں تم دونوں مانو گے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ کون نہیں مانے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے لوگوں کے درمیان اصلاح کیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر کے ایک بہترین فیصلہ کیا، اور آپ نے دونوں کے درمیان کا راستہ نکالا۔ جس نے قرض دیا تھا اس سے کہا کہ آپ رقم آدھی کر دو، رقم آدھی کر دو یعنی آدھا معاف کر دو، اور جس نے لیا تھا اس سے کہا اب تم ادا کر دو، آدھا تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرض لینے والے دینے والے اگر معاملات پھنس جائے کسی بڑے کے پاس جائیں تو ان کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوشش کرنی۔ آج پوری قوم ڈوب رہی ہے، آج پوری قوم قرض میں ڈوب رہی ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی، نیتیں صحیح نہیں ہیں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ آخری بات، اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ قرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کریں، جلد سے جلد اس کو ادا کریں۔ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے اور مہلت نہ ملے۔ آج ہی اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، آپ نے کسی کا قرض لیا ہے، میرا مشورہ ہے منبر رسول سے، آج یہاں سے اٹھنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ جس سے قرض لیے ہیں آج ہی جا کر کے ادا کر دیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کل کا دن ہمیں نہ ملے۔ یہ میرا مشورہ ہے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمارے پاس حیثیت ہے تو ہم فوری طور پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راستہ نہیں نکل رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو بھی قرض دار ہیں، جو بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پہاڑوں جیسا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے نکلنے کے راستے بتائے گا۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں تھیں قرض کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں۔ میرے خیال سے ساری باتیں آ چکی ہیں، پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، اللہ سے ڈرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہماری اولاد کو بھی صالح اور نیک بنائے، ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔